بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیٹو کا جس میں سویڈن کی رکنیت کو فائنل کیا جانا تھا، مگر چونکہ ترکی نے ابھی تک اس کو ریٹیفائی نہیں کیا اور اس وجہ سے سویڈن کی جو رکنیت ہے نیٹو میں ابھی تک وہ کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ سچویشن دیکھیں نیٹو کی درخواست کی، اور ترکی ایک مسلمان ملک ہے جس نے سویڈن کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو سویڈن نے نیٹو میں جانا ہے، اگر ترکی نہ کرے گا تو سویڈن نیٹو میں نہیں جائے گا۔ ترکی نے اس سے پہلے کافی زیادہ اعتراضات کیے تھے سویڈن کے اوپر کہ سویڈن ایک تو ترکی کے جو لوگ ہیں، جو ترکی مخالف لوگ ہیں، ان کو پناہ دے رہا ہے، کرد لوگوں کو۔ سیکنڈ نمبر پہ انہوں نے آبجیکشن لگایا تھا کہ ترکی جو سویڈن کے اندر قرآن کو جلانے کا معاملہ ہے یہ سامنے آ رہا ہے، اور سویڈن کو چاہیے کہ اس کو کنٹرول کرے، اور سویڈن ہمیشہ ہی کہتا تھا کہ یہ اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے، اس لیے ہم قرآن جلا سکتے ہیں۔ ابھی وہ اعتراضات دور نہیں۔ جو جمی اوکیسن ہے ایس ڈی پارٹی کا، اس نے مسلمانوں کے خلاف اس سے زیادہ سخت باتیں کرنے شروع کر دیں۔ اس نے جو ورڈنگ یوز کی، اس نے کہا جی میرے نزدیک مذہبی آزادی کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کا چہرہ ہمیں نظر نہ آئے۔ دوسروں کا چہرہ کا مطلب ہے مسلمانوں کا چہرہ ہمیں نظر نہ آئے، اور ان کی عبادت گاہ اور مساجد کو ہم ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور ہم نہیں بننے دیں گے۔ جو ختم کر دینے کا لفظ ہے میں نے احترام کے طور پہ بولا، اس نے کہا تھا جی ہم ان کو ڈیمولش، ہم ان کو گرا دیں گے۔ اب یہ سویڈش گورنمنٹ کا حصہ ہے۔ گورنمنٹ جو ہے اس وقت وہ 4 پارٹیوں کی مل کے بن رہی ہے، اور یہ سب سے بڑی پارٹی ہے گورنمنٹ کے اندر۔ اب کیوں اس جمی اوکیسن نے یہ ایسا بیان دیا، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ سویڈن کی جو نیٹو کی رکنیت ہے اس کے بارے میں غور بھی کیا جا رہا ہے، اور باقی مسلمان کنٹریز کو چڑ اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو سویڈن ہے وہ مسلمانوں کے خلاف چل رہا ہے، اور مسلمان جو ترکی ملک ہے وہ اس کو کسی طریقے سے اس کو بلاک کرے۔ گو ترکی کے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا صرف کہ مسلمانوں کے خلاف سویڈن کیا کر رہا ہے، اس کو اپنے F-16 جہاز ہے امریکہ سے وہ بارگیننگ بھی کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی جمی اوکیسن نے بہت بڑا رسک لیا، اور اس نے مسلمانوں کے خلاف سخت بیان دیا۔ آج کے تمام اخبارات جو ہیں وہ اس بیان سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہر بندہ ہر کالم میں، اگر آپ میرے فوٹو دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، تو ہر کالمز جو مختلف اخباروں میں آئے ہوئے ہیں، جس میں سٹھ سوینسکن داگن نیتر یا سوینسکا داگ بلاکت اخبار ہیں، ان میں جمی اوکیسن کی مذمت کی جا رہی ہے، اور ہر شخص یہی کہہ رہا ہے، اور ہر لکھنے والا یہی بول رہا ہے کہ جمی اوکیسن سویڈن کو اس کنارے پر لے کے جا رہا ہے جہاں سے واپسی بہت مشکل ہوگی، کیونکہ یہ سویڈن کے اندر دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے۔ جب دہشت گردی کی بات کرتے ہیں یا اینٹی سیمیٹزم کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ یورپ میں ایک ہسٹری ہے کہ کافی 100 سالوں سے زیادہ عرصے سے یہاں کے جو لوگ ہیں یہ یہودیوں کے بہت سا خلاف تھے، اور ابھی بھی اگر آپ حقیقت دیکھیں جو رائٹ ونگ والے ہیں وہ یہودیوں کے سخت خلاف ہیں۔ اب یہودیوں کے خلاف ہونے سے انہوں نے ان کے خلاف کافی زیادہ وائلنسز کروائے ہوئے ان ممالک میں، اور اگر آپ ہسٹری دیکھیں یورپ کی تو یہودیوں کے خلاف بہت زیادہ انہوں نے مظالم ڈائے ہوئے تھے۔ اب اس پارٹی نے مسلمانوں کے خلاف بھی ایسا شروع کر دیا ہے، تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اتنا بیوقوف شخص نہیں ہے کہ اس نے اس طرح کیا ہے۔ یہ سارا اس کے پیچھے اس کا ایک پولیٹیکل کیریئر ہے۔ 15 سال سے وہ اس پارٹی کا سربراہ ہے، پرسوں اس کو دوبارہ سے نئے سرے سے سلیکٹ کیا گیا تھا اس پارٹی کے سربراہ کے طور پہ۔ اس نے کیا کیا، اس نے اب گیم کھیلنی شروع کر دی ہے۔ اس وقت وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے، لیکن گورنمنٹ سے باہر بیٹھ کے وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اپنی ساری جو ان کا منشور ہے اس کو منوا رہا ہے۔ جتنا بھی امیگرنٹس مخالف منشور ہے سویڈن کے اندر وہ سارا صرف اسی پارٹی کا ہے اور جمی اوکیسن کا، اور اسی بیس پہ وہ ووٹ لے رہا ہے۔ پچھلے مہینے جب نیا ایک سروے ہوا تھا یا رائے عامہ کا جائزہ لیا گیا تھا، اس میں جمی اوکیسن کی جو پارٹی تھی وہ 2 پوائنٹس بڑھ گئی تھی، اور جو پرائم منسٹر کی جو پارٹی تھی وہ نیچے گر گئی تھی۔ اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری مقبولیت اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ہم 2 پوائنٹس آگے چلے گئے ہیں، اور یہ ابھی ہم نے صرف امیگریشن کے خلاف تھوڑے سے قوانین منظور کیے ہیں، کیوں نہ ہم اس کو تھوڑا سا ہارڈ لائن پہ لے کے جائیں۔ اب وہ ہارڈ لائن پہ لے کے آیا، اور اس نے ہارڈ لائن پہ آ کے ایسے ایسے بیان دیے ہیں جو سویڈن کی آبادی کا جو رائٹ ونگ ہے، جو بیسیکلی طور پر یہودیوں اور مسلمانوں کے خلاف ہے، وہ ان کے ووٹ گین کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کے ووٹ گین کرنے سے کیا ہوا کہ پرائم منسٹر جو سویڈن کا ہے
وہ ڈیفینسو پوزیشن میں چلا گیا کیونکہ اس کی پارٹی رائے عامہ جائزوں میں وہ لوز کر رہی تھی اور وہ تقریباً 1.5% لوز کر رہی تھی ووٹرز کو. تو اب اس کا پروگرام یہ بن رہا ہے کہ ہم کیا کریں کہ پرائم منسٹر کو اتنا پیچھے کر دیں کہ لوگ اس کو اتنا ڈیفینسو پوزیشن پہ لے جائیں تاکہ پرائم منسٹر تنگ آ کے ریزائن کر دے اور نئے الیکشن ہونے شروع ہو جائیں. ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں پرائم منسٹر کا 2026 کے الیکشن میں، لیکن مجھے یہ الیکشن اگلے 6 مہینے میں ہوتے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ اس کی بیان کو دیکھیں، وہ کہتا ہے مساجد گرا دیں گے. سویڈن کے اندر ٹوٹل 5 مساجد بنی ہیں، اور اس میں سے بھی جو 4 مساجد اہل سنت کی ہے، ایک مسجد اہل تشیع کی ہے، اور اس میں سے ایک مالمو میں ہے، ایک اپسالا میں، 2 اسٹاکہولم میں اور ایک ترولتن میں مسجد بنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک احمدی فرقہ کی عبادت گاہ جو ہے وہ یوتےبوری میں وہ بھی بنی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں 5 مساجد کے خلاف کیا اس نے اس طرح بات کیا، اس کو بھی پتا ہے کہ ٹوٹل 5 مساجد ہیں، لیکن اس کا جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ پولیٹیکل گین کرنا ہے، نہ کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف ایکچول طور پر جا کے اس نے کچھ کرنا ہے. کیونکہ جب وہ پرائم منسٹر کا امیدوار بنے گا تو ظاہری بات ہے وہ دنیا کو ایک ڈیفرنٹ فیس دکھائے گا. فی الحال وہ فیس جو دکھا رہا ہے دنیا کو وہ ووٹیں لینے کے لیے دکھا رہا ہے. مسلمانوں کو وہ اجتماعی طور پہ نشانہ دہشت گردی کا یا اس قسم کے الزامات کا سامنے بنانے کا مقصد ہے کہ ان کے ووٹوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں جو میجارٹی جو غرض ہے وہ 60% کرسچن لوگوں کے ووٹوں سے غرض ہے. بات ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف مساجد گرانے کے خلاف، ترکی اشتعال میں ہے، غصے میں ہے، اور سویڈن کو وہ ناٹو کی رکنیت نہ دلوائے. ناٹو کی رکنیت نہ دلوانے سے سویڈن کو بہت بڑا نقصان ہوگا، مگر اس کی پارٹی کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور یہ بتائے گا کہ دیکھیں ایک مسلمان ملک نے ہمیں نیٹو میں داخلے کی اجازت نہیں دی. اور اسی چیز کو وہ بیس بنا کے وہ اگلے الیکشن میں پھر وہ کال کرے گا کہ دیکھیں میں جب آؤں گا اقتدار میں تو میں اس کو ہر صورت میں ناٹو کا ممبر بنواؤں گا. اگر اس وقت کا وزیر اعظم اس ملک کو نیٹو میں داخل کروا لیتا ہے تو اس کا جو ووٹ ہے وہ بڑھیں گے اور جیمی اوکیسن کے ووٹ گریں گے. تو یہ اپنے پرائم منسٹر کے خلاف، اپنی اتحادی پارٹی کے خلاف بھی چل رہا ہے کہ اتحادی پارٹی لوز کرے اور وہ گین کرے. اگر آپ اس وقت دیکھیں تو سویڈن کے اندر جو انٹرنیشنلی کمپین چل رہی ہے، جو سب سے پہلے کمپین چلے گی کہ سویڈن میں مسلمانوں کے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، وہ بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ قرآن جلانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب یہ جو قرآن جلانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اگر بیسیکلی دیکھیں تو انیشیٹو اسی پارٹی کی طرف سے آیا تھا. یہی پارٹی ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی تھی جو قرآن جلا رہے تھے، خواہ وہ ڈینش شخص ہو، خواہ وہ یہاں پہ رہنے والا عراقی شخص ہو. یہ اسی پارٹی کی سپورٹ سے اور اسی پارٹی کے وکیلوں نے پرمیشن لے کے دی تھی کہ آپ قرآن جلائیں. یہاں پہ قرآن جلانے کا ابھی مومیکا والا چکر ختم ہوا ہے، اس نے مساجد کا چکر شروع کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ کنٹینیوز مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا جب تک الیکشن نہیں آئیں گے، اور جس وقت الیکشن آئیں گے یہ اس ایشو کو بڑھا چڑھا کے بنیاد پرست گئے ان کی حمایت حاصل کرے گا، اور ان کی حمایت سے اس کی کوشش ہے کہ حکومت میں آئے. اب اس کو سب سے زیادہ فائدہ اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو سب سے زیادہ فائدہ اس کو کس نے دیا ہے؟ سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے اس کو غیر ملکیوں کی جو پارٹی بنی تھی نیانس پارٹی نے. وہ نیانس پارٹی نے کچھ ووٹ لیے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک سیٹ بھی نہیں لی سوائے کونسلر کی سیٹ کے لینڈس کرونا کے اندر. لیکن انہوں نے مدلینا اینڈرسن کی جو پارٹی تھی اس کو انہوں نے کافی سیٹیں لوز کروا دی ہیں. اور ان سیٹوں کے لوز ہونے سے کیا ہوا ہے کہ آج دائیں بازو کی حکومت ہے. جتنے بھی غیر ملکیوں کے خلاف قانون منظور ہو رہے ہیں میں صرف اور صرف قصوروار اس غیر ملکیوں کی جو پارٹی ہے نیانس پارٹی اس کو دوں گا. اگر وہ پنگا نہ لیتے تو لیفٹ والے جیتے ہوتے اور ہم غیر ملکی یہاں پہ آرام سے رہ رہے ہوتے، نہ ہمیں یہ ڈاکومنٹس کے پرابلمس پیش آتی، نہ ہمیں یہ دھمکیاں ملتی، اور نہ یہ جمی اوکیسن اتنا اچھلتا اور کودتا یہاں پہ. میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، شکریہ.